بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بروز پیر 19 صفر سن 1448 ہجری، 3 اگست سن 2026۔ روزانہ کے معمول کے مطابق کچھ دین کی باتیں کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، مقبولیت عطا فرمائے، نافع بنائے۔ بارش اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ جب برسات ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، اس کے ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ رحمت کا ساتھ اترتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ بارش کے قطرے کوئی گن سکتا ہے؟ ہاں؟ اور جو ایک فرشتہ ایک قطرے کے ساتھ اترتا ہے، اس کا دوبارہ نمبر نہیں آتا۔ یہ نہیں کہ وہ اتر گیا پھر دوبارہ اوپر چلے گیا۔ جو اتر گیا وہ اتر گیا، ورنہ ہر قطرے کے ساتھ ایک رحمت کا فرشتہ اترتا ہے اور پھر اس کا دوبارہ نمبر نہیں آتا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ بارش اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا، یا اللہ، یہ بارش کب رحمت ہوتی ہے، کب زحمت ہوتی ہے؟ فرمایا کہ جب بارش کی ضرورت ہو، جب بارش کی ضرورت ہو اس وقت بارش کا ہونا باعث رحمت ہے۔ دوسرا، رات کے وقت بارش کا ہونا یہ باعث رحمت ہے، کیونکہ دن کے اندر تو کاروبار ہوتا ہے نا۔ اب ہر آدمی بارش کو کوستا رہتا ہے کہ بھئی روڈ پہ پانی کھڑا ہو گیا، گلی میں پانی کھڑا ہو گیا، بجلی غائب، گیس غائب، سمجھے بات، پانی غائب۔ اس کا بارش سے کیا لینا دینا؟ یہ تو ہماری نااہلی ہے نا، ہمارے نظام کی نااہلی ہے۔ ورنہ کتنے ملک ہیں جہاں پہ برسات ہوتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا پانی کہاں گیا۔ یہاں ایک دن بارش ہوئی ماتلی کے اندر، جس سے بھی بات ہوئی وہ کہہ رہا گلی کے اندر اتنا پانی کھڑا، گوڈوں تک، گھٹنوں تک، سمجھے پا، روڈ گلیوں کے اندر الگ پانی۔ تو یہ ہمارے نظام کی نااہلی ہے۔ اللہ رب العزت کی جو بارش ہے وہ باعث رحمت ہوتی ہے جب اس کی ضرورت ہو، اور دوسرا رات کے وقت ہو، اور جب گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں زیادہ ہو جاتی ہے، تو پھر بے وقت بارش ہوتی ہے، بے وقت، اور دن میں ہوتی ہے۔ کاروبار، زندگی اور دیگر زندگی کے معمولات اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے۔ بارش کا موسم چل رہا ہے، جب بارش ہو رہی ہو تو یہ دعا کرے اللہ رب العزت سے، اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلبی وجلاء حزنی وذہاب ہمی، کہ یا اللہ، جس طریقے سے یہ بارش برس رہی ہے، زمین کو بھی سیراب کر رہی ہے، درختوں کو بھی سیراب کر رہی ہے، سمجھے بات، کئی زمینوں کا آبادی کا جو ہوتا ہے وہ بارشوں کے اوپر ہوتا ہے، جیسے ہمارا تھر کا علاقہ ہے، وہ بارش سے خوش ہوتے ہیں، ادھر بارش جب ہوتی ہے تو ان کی زمین آباد ہوتی ہے، ایسے ہی ہے، وہ پانی کو اسٹاک کرتے ہیں، سمجھے بات،
اور اس اسٹاک شدہ پانی سے اپنے جانوروں کو بھی پانی پلاتے ہیں اور خود بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ دعا بارش کے وقت کرنی چاہیے۔ آدمی فضولیات بولنے کے بجائے کہ یار بھائی بارش نہ ہو، بھائی میرے کہنے سے یا نہ کہنے سے تھوڑی ہوتی ہے، یہ تو اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ یار کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، گلی کوچے بجلی چلے گئی، یہ تو ویسے بھی جاتی ہے، اگر بارش میں چلے گی تو کون سی بڑی بات ہے؟ ہاں، جیسے بارش شروع ہوئی تھی، بجلی گئی تھی آج پرسوں، تو کیا کہتے کب آئی ہے بجلی؟ دوسرے دن آئی ہے نا، دوسرے دن آئی ہے، وہ بھی صبح فجر تک تو ڈم تھی، ابھی صحیح ہوئی تھی، ابھی پھر چلے گئی۔ یہ تو ہمارے نظام کی نااہلی ہے۔ ہمیں بارش کے وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ، جس طریقے سے تو نے اس بارش کے ذریعے اس زمین کو سیراب کیا، درختوں کو سیراب کیا، درخت کتنے کھل جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں نا، بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں، ان کو تو پانی آدمی دیتا ہی نہیں ہے، سمجھے، کھل جاتے ہیں، کیسی رونق آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اپنی رحمت کی بارش سے ہمارے دل کی زمین کو سیراب کر دے، مانا گناہوں سے دھو دے۔ جب انسان کا قلب صاف ہو جائے گا، گناہوں سے صاف ہو جائے گا، اور اس کے جسم کے اعضاء گناہ سے صاف ہو جائیں گے، تو پھر وہ اللہ کی اس رحمت سے مستفید ہوگا۔ سمجھے بات؟ وہ یہ نہیں کہے گا کہ ابھی بارش کی کیا ضرورت ہے، بھائی ہم ہوتے کون ہیں یہ بات کہنے والے؟ ہاں؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ اس لیے آدمی منہ سے جب بولے تو پہلے تولے پھر بولے، سمجھے کہ میں بول رہا کیا ہوں۔ بعض دفعہ آدمی ایسی ایسی باتیں کہہ جاتا ہے جو انسان کو ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا۔ اس لیے آدمی بولے تو اچھا بولے، خیر کی بات بولے، سمجھے بات، نہیں تو خاموش رہے۔ تو کیا دعا کرنی ہے؟ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، ربیع قلبی، قلبی دل کو کہتے ہیں نا، ربیع، وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ بارش کا جو پانی ہوتا ہے، بارش برس رہی ہوتی ہے، آدمی اس کو گلاس میں لے، سمجھے، کوئی مریض ہے اس کو پانی وہ پلائے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیتا ہے۔ رحمت کی بارش ہے نا، تو شفا مل رہی ہے نا اللہ کے حکم سے، ورنہ پانی تو مٹکے میں بھی پڑا ہو، نہیں پڑا، اس سے شفا ہوتی۔ آدمی بارش میں نہاتا ہے، سمجھے بات، گرمی کا موسم کے اندر بارش ہوتی ہے، دانے ہو جاتے ہیں، خارش ہو جاتی ہے، سمجھے بات، نہاتا ہے تو وہ سارے دانے وانے ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، جسم کے اندر راحت و فرحت حاصل ہو جاتی ہے، سمجھے بات۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ بارش کے اللہ کی رحمت ہے، اس سے جو نہائے گا وہ بھی مستفید ہوگا، کئی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیں گے۔ جو اس پانی کو پیے گا اس کو بھی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے۔ تو اس وقت اللہ کی قدرت میں غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی کیسی قدرت ہے کہ ہر قطرے کے ساتھ ایک رحمت کا فرشتہ اتر رہا ہے، اور اس کا دوبارہ نمبر نہیں آتا۔ اب آپ سوچو، جو بارش ہوئی ہے پرسوں، ہفتے والے دن ہوئی تھی، مغرب سے پہلے جو شروع ہوئی تھی وہ دوسرے دن دوپہر تک تقریباً چل رہی تھی نا، مستقل چل رہی تھی۔
اب اس کے اندر کتنے رحمت کے فرشتے اللہ کے اترے ہوں گے، کتنی بڑی مخلوق ہے اللہ کی، کتنی بڑی مخلوق ہے، لیکن ان کے ساتھ نفس نہیں ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ نفس ہے، نفس شرارت بھی ہے، شیطان بھی ہے نا اس کے ساتھ۔ یہ کئیوں کا مقابلہ کر کے پھر اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، لیکن اللہ کی توفیق سے، اس کا کوئی کمال نہیں، یہ کوشش کرتا ہے، توفیق اللہ دیتا ہے، کون دیتا ہے؟ کوشش یہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اس بارش کے موسم میں جتنی بھی بارش ہو رہی ہے اس کی تمام خیریں ہم سب کو، پوری امت کو عطا فرمائے۔ اس کی جتنی برکات ہیں، فوائد ہیں، وہ سب بن مانگے اللہ رب العزت ہم سب کو عطا فرمائے۔ اور جتنے شرور ہیں، نقصان ہیں، سمجھے بات، ان سے ہم سب کی، پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ یہ جو بارش کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے، گلیوں کے اندر پانی کھڑا ہوتا ہے، گھر گر گئے، سمجھے بات، یا کیا کہتے ہیں دوسری ابھی فصل جیسے چاول کی فصل تیار ہو رہی ہے، اس کے اندر مسئلہ ہو جائے تو یہ ساری ہماری بدعمالی ہے، سمجھے بات، اس میں بارش کا، اللہ کی رحمت کا کوئی نہیں ہے، یہ ہماری بدعمالی ہے۔ اللہ رب العزت انسان کو مرنے سے پہلے سنبھلنے کا موقع دیتے ہیں، اس کے لیے مختلف طریقے سے اس کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے آزمائش آتی ہے، امتحان آتا ہے، تکلیف آتی ہے، حالات آتے ہیں، سمجھے بات، یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے۔ سمجھدار ہے، خوش قسمت ہے وہ انسان جو اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو اپنے نظام کو صحیح کریں، سمجھے گا۔ کئی ملکوں کی حالات سامنے آتے ہیں، بولے سائیں بارش ہوتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا، کوئی روڈ پہ پانی نہیں، کوئی گلی میں پانی نہیں، سمجھے۔ ابھی جو ہے ہمارے ساتھی اور ہمارے استاد محترم ایک غیر ملکی دورے پہ تھے سری لنکا میں، ادھر بارش ہو رہی تھی، ان کی ویڈیوز میں دیکھ رہا تھا، باتیں سن رہا تھا، کہا کہ بارش ہو رہی ہے، چل رہے ہیں، گاڑیاں بھی چل رہی ہیں، وہ بھی چل رہے ہیں، بولا کوئی پانی نہیں، کوئی گند کچرا نہیں۔ اب لازم بات ہے، یہ ہماری محلے کے نکڑ پہ ماشاءاللہ جو کچرا پڑا ہے، تو بارش جب یہ ہوگی تو اس کا کیا حالت ہوگی، ہاں؟ گلی کے اندر جو حالت لگی پڑی ہے، ہمیں کل میں نے کیا کہتے ہیں بچوں نے محنت کر کے وہ گٹر صاف کیا، ابھی زور پہ میں نکلا، پھر کسی نے اس کے اندر کچرا ڈالا۔ یہ صورتحال ہے کہ ہم اتنے ناہل اور سست ہیں، کاہلی کی بھی حد ہے کہ ہم کچرے کو کچرے والی جگہ پہ 2 قدم آگے چل کے جا کے نہیں ڈال سکتے، اس کو وہیں پہ جہاں جگہ چیز ملی اٹھا کے پھینک دی، اور پھر ہم بولتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ بارش سے یہ مسئلہ ہو گیا، بارش سے یہ مسئلہ ہو گیا۔ بارش سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمجھے گا، مسئلہ ہمارے اپنے اندر ہے۔ کچھ کام ہمیں خود کرنے کے ہوتے ہیں، ہم سارا دن حکومت کو ٹوک کھوستے رہتے ہیں، کچھ کام انسان کو خود کرنے چاہیے۔ صفائی ستھرائی جو ہے جیسے اپنے گھر کی ضروری ہے، اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے گھر سے باہر تک صفائی رکھو۔ ہر آدمی اپنے گھر کے باہر تک صفائی رکھے گا تو اس کی گلی میں کچرا نظر آئے گا، اس کی گلی میں کچھ ہوگا مسئلہ۔ کل میں نے نالی کھولی ہے، آج پھر ادھر کچرا ڈال دیا، بارش ہو جائے گی،
کہ روح ڈر جائے. اس لیے اپنی سستی اور کاہلی کو دوسرے پہ ڈالنے کے بجائے اپنی اور سستی اور کاہلی کو دور کیا جائے. سستی جو ہے چستی سے صحیح ہوتی ہے, سمجھے گا. سستی کا علاج چستی ہے, سمجھے. باتیں نہیں کرے, باتیں کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے, کام نہیں ہوتے, کام ہوتے کام کرنے سے. اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں, ہم سب کی ان کمی کوتاہیوں کو اپنی رحمت سے پورا فرمائے, خطاؤں سے درگزر فرمائے, سستی اور کاہلی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.